ولید صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹو پریس ملی ہے آرمی چیف کو خطوط لکھنے سے؟ کیونکہ اگر سٹرکٹلی آپ ایک ڈیموکریٹک پرنسپل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کے انیشیٹو سے تو تنقید اور بڑھ گئی آپ پہ۔ نہیں جی، میرے خیال میں اس کا برعکس ہے، اس کے برعکس ہے یہ بات۔ پہلے تو مذاکرات کی بات سن لیں۔ مذاکرات کے دوران جب واضح طور پہ دوسری سائیڈ کو یہ کہا گیا ہماری طرف سے کہ جی ہمیں ہدایات لینے کے لیے ہمارے بانی چیئرمین سے میٹنگ کروا دیں، وہ ان کا ادھر تک با اختیار بھی نہیں تھا، تو پھر ان سے میٹنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ اور پھر ہر ایک سارے اتنے ہماری فہرست تو بہت لمبی ہے، 8 فروری سے شروع کریں اور کہاں کچھ جائیں، اور فارم 47 اور کیا جو ہوا سب کے سامنے ہے، اور یہ ان پاکستان نہیں پوری دنیا کے سامنے ہے، پوری دنیا کے آبزرورز نے دیکھا ہے اور پوری دنیا کے سفارتکار اس کو جانتے ہیں، جب بھی وہ نجی محفل میں بیٹھتے ہیں وہ سب کو یہ پتہ ہے۔ تو وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کے باوجود 2 مطالبات تک ہم نے ریڈیوس کر کے اس کو لے آئے گا، یار یہ 2 چیزیں ہی کر دو تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ وہ 2 چیزیں کرنے جوگے بھی نہیں، اور آپ دیکھیں کہ جتنے ہمیں تو چھوڑ دیں، چلے ہم تو جانبدار ہیں، میں اپنی پارٹی کی سائیڈ لوں گا، یہ تو جب مذاکرات چل رہے تھے تو ہر تجزیہ، ہر اداریہ، ہر ایڈیٹوریل یہ لکھ رہا تھا کہ یہ تو بالکل ریزنیبل باتیں، اس کو گورنمنٹ کو کیا جاتا ہے، کر لیں انکوائری کمیشن بنا دے ان 2 چیزوں کے اوپر، اور پولیٹیکل پریزنرز کی بیلز وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ساتھ والے ملک میں 50 ریاستیں ہیں اور ان کے اتنے مختلف پارٹیوں کی حکومتیں ہیں، اور نہ کمپیریزن کیا کریں ان سے۔ وہاں فارم 47 کا وہاں 6 مہینے لگتے ہیں ریزلٹس آنے میں، کبھی کوئی شک نہیں کرتا ان کے اوپر، کیونکہ انسٹیٹیوشنز وہاں پہ مضبوط ہیں۔ وہاں 600 ارب ڈالر کے وہ جو ہیں فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، یا تو ہم کریں نا مقابلہ، کوئی للکاریں نریندر مودی کو کہ آؤ میدان میں، ہم تم سے جنگ کر کے دکھاتے ہیں کس چیز کی، غربت کون پہلے ختم کرتا ہے، تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، ناخواندگی کون پہلے ختم کرتا ہے، تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں۔ اس طرح کی یہ ایک جمہوریت دوسری جمہوریت کو کہہ سکتی ہے، ہم تو اپنا گریبان پہلے جھانک لیں پھر تاکہ دوسری کسی پارلیمانی کمیٹی تو آفر ہو رہی تھی آپ کو، آپ پہلے ہی ایگزٹ کر گئے مذاکرات سے۔ پارلیمانی کمیٹی کے پاس وہ نہ وہ نو ہاؤ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پاورز ہوتے ہیں جو کہ ایک جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوتے ہیں۔ اور ڈیتھ سیل والی بات کو کلیریفائی کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں فیک نیوز ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 کلاسز ہوتی ہیں پریزنز میں، ایک کامن کلاس اور ایک بیٹر کلاس۔ اور بیٹر کلاس کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں جس میں ظاہر ہے کامن اور بیٹر کلاس کا فرق ڈیپینڈ کرتا ہے کہ who is the person involved، اس کا ماضی کیا ہے، وہ ٹیکسز کتنے ادا کرتا رہا ہے، and so on and so forth۔ کوئی رول بیٹر کلاس کا بھی فالو نہیں ہو رہا۔ جب تیسری دفعہ جب کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے، اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی وہ مترادف شوٹنگ دا میسنجر کے ہی مترادف ہوتا ہے کہ جی وہ پھر سپرنٹینڈنٹ آتا ہے، وہ ہاتھ جوڑتا ہے کورٹ کے آگے، پھر تیسری دفعہ جب اس کو کنٹیمپٹ آتی ہے تو پھر وہ جا کے کرتے ہیں۔ اب نومبر کا ایک آرڈر ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ان سے ملنے، ان کو نہیں اجازت دی جا رہی ابھی تک، اور وہ تیسری دفعہ اب معاملہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر جائے گا۔ تو یہ تو حال ہے یہاں پہ۔ تو یہ اور بھائی صاحب یہ اس طرح سے دکھا یہ رہے ہیں کہ جیل خانہ ہے، اور یہ جیل خانہ نہیں ہے جی، یہ پرل کانٹیننٹل ہے یا کوئی، وہ کہہ رہے ہیں لاکھوں روپے تو کھانے پہ لگ رہے ہیں ان کے، لاکھوں روپے کھانے پہ کیا لگ رہے ہیں جی؟ میں نے جو کہا ہے نا جی، جو بیٹر کلاس کے جو رولز ہیں وہی فالو نہیں ہو رہے، جو ان کو ایکسیس، جو فیملیز کو ٹیلی فون پہ بات یا ملاقات یا وہ نہیں کرنے دی جا رہی، اور پھر وہ جب پریشر پڑتا ہے، جب کورٹس میں جاتی ہے بات، تب یہ جا کے کہیں یہ چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے دانیال عزیز صاحب، یہ اپوزیشن کی جو الائنس کی بات ہو رہی ہے، اب اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پارلیمان کا ہی اس طرح سے حصہ نہیں ہیں، اور یہ ایک فیوٹائل ایکٹیویٹی ہوگی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب تک آپ کو سپیس دی نہیں جائے گی آپ وہ سیز نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے اس ساری جو ایفرٹ سے جو ہونے جا رہی ہے، اور ایجنڈا کے اوپر پھر آپ کو لگتا ہے متفق ہو جائیں گے لیس سے کہ خان صاحب کو جیل سے رہا کروانے کا ایجنڈا طے ہو جاتا ہے، تو جو پی ٹی آئی کے علاوہ باقی پارٹیز ہیں ان کو قبول ہوگا یہ؟ میرے خیال میں جو ان کا سٹانس ہے جی، مجھے اس سے تھوڑی سی اختلاف ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو تھوڑی سی پہلے بیان کر دی ہے، میں مزید بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کچھ نعرے بنائے ہیں، ایک نعرہ ان میں سے جو ہے نا وہ در حقیقت مقبوضہ کشمیر کا نعرہ ہے کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی،
تو ان کو صرف آزادی سے جو ہے نا کافی تھا ان کے لیے، انہوں نے حقیقی آزادی ایک بتائی ہے. اب وہ حقیقی آزادی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ حقیقی آزادی وہ والی ہے جو آپ پشاور میں جا کے آرمی چیف سے لیتے ہیں. کیونکہ ان کے چیئرمین اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے وہاں جا کے ان کی منت سماجت کی کہ جی ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کریں. تو وہ آپ مجھے بتائیں کہ آئین میں کہاں اس کا ذکر ہے، کس قانون میں یہ طریقہ کار ہے پاکستان کا؟ اگر آپ کو کسی گریونس ہے یا کوئی مسائل کا آپ حل چاہتے ہیں تو آپ کا یہ طریقہ ہے. تو میرے خیال میں جو انہوں نے خود ہی جنازہ نکال دیا اس وقت آئین کا اور قانون کا. جو ماضی کی ان کی ساری تاریخ ہے وہ میں نے آپ کو کچھ پہلے ہی بیان کر دی ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری موومنٹ میں صرف جو دو جماعتیں میں نے خیز ہیں. ایک جماعت جو ہے وہ JUIF ہے، انہوں نے تو پہلے ہی جواب دے دیا ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلے 18 سیٹیں تھیں تو ہم نے پہلے نون لیگ کا ساتھ دیا، ووٹ کو عزت دو، تو ہماری 8 سیٹیں رہ گئی جب نون لیگ بھاگ گئی. اب یہ جو PTI ہے ان کا اگر ہم ساتھ دیں گے تو جب یہ بھاگیں گے تو پھر تو شاید ہماری 2 رہ جائیں گی. اچھا، تو وہ تو پہلے ہی بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. ان کی تقریر تھی ان کے جو سینیٹر صاحب ہیں وہ میں نے خود سنی. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ نے تو پھر بھی کوئی 5 منٹ لگائے ہوں گے اپنا یہ بھیس بدلتے ہوئے، انہوں نے تو 1 منٹ نہیں لگانا. یہ تو پہلے ہی عادی مجرم ہے، یہ تو چڑھ کے امپائر کی انگلی پہ آئے ہیں. یہ تو چاہتے ہی یہ تھے، اسی لیے تو باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ تاحیات چیف رہ جائیں. یہ کون سا وہ کس آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے؟ دانیال صاحب لیکن جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہاں یہ جو آپ نے کہا کہ JUI کا تو ویسے ہی انکار ہو گیا ہے، لیکن آن دا کانٹری اگر گورنمنٹ بھی JUI کو کچھ آفر نہیں کرتی تو پھر تو لوز گیم ہے. PTI کا ساتھ دینے کے علاوہ ان کے پاس چارہ کیا ہوگا؟ نہیں، وہ ایز از ہے. وہ میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں ان کا موقف یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ تجربہ کر کے 18 سے ہم 8 پہ آ گئے. اگر اب یہ تجربہ کریں گے تو پھر ہم کہیں 2 پہ نہ آ جائیں تو وہ ان کے لیے تو بڑا سٹارک چوائس ہے. کم از کم ان کی 8 تو بچی ہوئی ہیں. یہ ان کا اپنا بیان ہے. اور وہ بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ PTI نے اپنی بات پہ کھڑے نہیں رہنا، انہوں نے بھاگ جانا ہے جیسے نون لیگ بھاگی ہے. اچھا، لیکن دانیال صاحب ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہوتا ہے نا، جس طرح رؤف حسن صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ جن کے پاس طاقت ہے انہی سے بات کرنی ہے. پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ قبولیت کے بغیر مقبولیت کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو وہ ایک جو ریئلزم کی ڈیبیٹ ہے اس میں تو یہی کرنا پڑے گا. وہ یہ کہتے ہیں اس پر جنہوں نے اس طاقت کو رواں کرنے میں، اس کو طاقت کو بھرنے میں اور اس کو قائم کرنے میں اپنی ساری سیاست جو ہے وہ استعمال کی ہے، وہ رؤف حسن صاحب کو شاید آپ یاد دہانی کروا دیں. ان کو معلومات ہوں گی ہم سے زیادہ. ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ بات ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم نے آئین اور قانون کی بات کرنی ہے، آئین کا تحفظ کرنا ہے. تو آئین میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہے. یہی تو اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں. ٹھیک، چلیے گور صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو انتخابی جو پروسیس تھا سارا، اس میں ہم نے بہت سی پارٹیز کی طرف سے یہ دیکھا کہ کابینہ کو ہم کم سے کم رکھیں گے تاکہ ایکسچیکر پہ اتنا بوجھ نہ آئے، برڈن نہ آئے. پیپلز پارٹی جو کہ آپ کے الائز ہیں وفاق میں، انہوں نے بھی یہی کہا. لیکن اب ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے گزشتہ ہفتے کہ 2 درجن سے زائد اراکین آپ نے کابینہ میں شامل کر لی ہیں. تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں، کابینہ میں آپ کے علم میں ہے کہ بے شمار ایسے پورٹ فولیوز ہیں جو ایک بندے کے پاس آلریڈی 3 تھے، 4 تھے. صحیح. اور ظاہر ہے کہ وہ اس سے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ایفیشنسی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. ہم نے تو ان کو بھی آفر کیا تھا کہ وہ کابینہ کا حصہ بن جائیں. آئینی عہدے تو ان کے پاس ہیں، صدر مملکت کا عہدہ ان کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ کا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین شپ ان کے پاس ہے، گورنرز ہیں. تو وہ بہرحال وزارتوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، حکومتی اتحاد میں شامل ہیں. تو ظاہر ہے پھر ہم نے جو اتحادی ہیں ہمارے اور ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو پھر ہم نے وہ وزارتیں دی تاکہ ان وزارتوں کی کارکردگی بہتر ہو سکے. ابھی بھی بہت سارے پورٹ فولیوز ہیں جو 2 لوگوں کے پاس ہیں اور وہ ان کا ڈیسائیڈ ہونا. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑی کابینہ ہے، ایک انتہائی مناسب کابینہ ہے. اچھا. اور یہ اسی طرح سے مطلب یہ اتنا ایک تو ہونا چاہیے. میرا خیال اتنی نہ ہو تو پھر معاملات جو تھے وہ ڈپارٹمنٹس کے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے. وہ